السلام علیکم ناظرین، مفتی عبدالقیوم حفظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب سے آج ہم کویسچن کریں گے، کچھ لوگ جادو کا انکار کرتے ہیں، جادو جنات کا، اس حوالے سے قرآن و حدیث ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ قرآن حدیث ہمیں کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ جی احمدہ و صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم اویس بھائی، جادو جو ہے یہ حقیقت ہے جی، اور اس کی صراحت ہمیں قرآن و حدیث سے ملتی ہے۔ جی جی کچھ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن وہ ان کی اپنی ایک سوچ ہے، ان کی اپنی ایک فکر ہے، جبکہ جب ہمارے پاس نص دلیل موجود ہو قرآن و حدیث سے تو پھر وہاں پہ ہماری سوچ کام نہیں کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 کے اندر اس کی مکمل تفصیل بیان کی ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی سلیمان علیہ السلام پر یہودیوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ وہ جادو کے ذریعے حکومت کرتے تھے جنوں پر اور دیگر مخلوقات پر، لیکن اللہ نے فرمایا کہ وہ میرا نبی جادوگر نہیں تھا، وہ تو اللہ نے ان کو ایک ملکہ دیا تھا، اللہ نے ان کو ایک طاقت ہمت دی تھی۔ البتہ جو شیاطین ہیں اور پھر جو شیاطین کے پیروکار لوگ ہیں وہ جادوگر تھے، اور وہ جادو کے ذریعے لوگوں کو مسخر کرنا چاہتے تھے، مخلوقات کو مسخر کرنا چاہتے ہیں، لیکن جادو حقیقت ہے۔ یعنی یہ جادو پہلے بھی تھا، پھر نبی موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر اللہ نے بے شمار واقعات بیان کیے قرآن مجید میں کہ وہ جادوگروں کا مقابلہ ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی موسیٰ علیہ السلام کو ان پر فتح دی اور ان کو شکست دی، جس کے بعد پھر مسلمان بھی ہوئے وہ۔ تو بہرکیف ان آیات سے ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ جادو برحق ہے، ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس سے بڑی دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ صحیحین کے اندر، بخاری مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، بلکہ محدثین نے، ہر محدث نے اپنی کتاب کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھ پہ جادو ہوا، جادو آپ کے اوپر کیا تھا، بنو زریق قبیلہ تھا یہودیوں کا، تو اس قبیلے کا ایک یہودی تھا لبید بن اعصم، تو اس نے آپ پر جادو کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب مجھ پر یہ جادو ہوا تو میں لیٹا ہوا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتوں کو بھیجا انسانی شکل میں، تو وہ ایک میرے سر کی طرف کھڑا ہو گیا اور ایک میرے پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا۔ چونکہ انبیاء کا جو سونا ہے وہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نبیوں کی آنکھ سوتی ہے اور دل جاگتا ہے، اسی لیے نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کا کوئی بھی لمحہ وہ بغیر اسلام اور شریعت کے نہیں ہوتا۔ تو اب ایک فرشتہ دوسرے سے یہ سوال کرتا ہے بھئی اس آدمی کو کیا ہوا ہے؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ اس کو جادو کیا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا اس کو جادو کس نے کیا؟ تو پھر پہلے فرشتے نے جواب دیا کہ اس کو جادو لبید بن اعصم نے کیا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ جادو کیا کس چیز پر ہے؟ تو اس نے پھر کہا کہ اس کو جادو کیا گیا ہے بالوں پر اور کنگھی پر۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ وہ جادو چھپایا کہاں پر ہے؟ تو پھر اس نے بتایا کہ وہ جو زروان کا ایک علاقہ تھا تو وہاں پہ جو کنواں ہے نا، اس کنویں کے اندر وہ جادو چھپایا ہوا ہے کھجور کے نیچے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، آپ نے ساتھیوں کو ساتھ لیا، وہاں پہ گئے اور وہاں پہ آپ نے وہ جادو نکالا، وہ کنگھی، وہ بال آپ نے وہاں سے وہ نکالے، ان کو پھر آپ نے طرف کر دیا، ضائع کروا دیا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عائشہ تجھے میں کیا بتاؤں کہ وہ اتنا شدید جادو تھا کہ اس کنویں کا جو پانی تھا وہ ایسے گدلا ہو چکا تھا جیسے پانی کے اندر مہندی گھولی جاتی ہے، یعنی اس طرح وہ شدید جادو تھا آپ پر جو یہودیوں نے کیا تھا۔ چونکہ یہودی بے ایمان آپ سے ہر وقت چھٹکارا چاہتے تھے، کبھی زہر دے کے آپ کو دنیا سے رخصت کرنا چاہتے تھے، کبھی کسی طریقے سے، کبھی کسی طریقے سے، تو کبھی قتل کے منصوبے بناتے ہیں۔ تو پھر یہ جادو بھی اسی سلسلے میں انہوں نے کیا تھا کہ آپ دنیا سے چلے جائیں، وہ تو اللہ رب العالمین نے آپ کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جادو یہ ہوتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا جو تھا وہ ایک معمولی سا اثر ہوا تو عام آدمی پر تو اس کا اثر بے اولا یعنی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جادو سے انکار نہیں کیا جا سکتا، جادو ہوتا ہے، لیکن اس کا طریقہ، اس کا حل ہمیں اسلام نے، شریعت نے بتایا ہے۔ اگر اس اسلامی اصول کے مطابق اس کا علاج کیا جائے قرآن و سنت کی روشنی سے تو انشاءاللہ اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔